السلام علیکم ویورز، آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی محبت کا۔ اللہ آپ سب کو بہت خوش رکھے، اپنی امان میں رکھے اور سلامت رکھے۔ وہ جو ایک شعر ایک کہانی کا سلسلہ تھا، اس پہ آپ لوگوں کا رسپانس وہ ایسا ہے کہ بھلایا نہیں جا سکتا۔ تو اس لیے میں نے خاور کو بھی کہا ہے کہ یہ سلسلہ ہم نے جاری رکھنا ہے۔ آج اپنا ایک اور شعر میں آپ کے سامنے، اور ساتھ اس کا بیک گراؤنڈ۔ میرا ایک شعر ہے، میں وہ بچہ جو جزیرے میں اکیلا رہ گیا۔ میں وہ بچہ جو جزیرے میں اکیلا رہ گیا، خود ہی اپنا باپ خود ہی اپنی ماں بننا پڑا۔ یہ شعر بھی میرے شعری مجموعے میں پچھلے پہر کا چاند اس میں شامل ہے۔ اس کا اب اگلا ایڈیشن، وہ اس کے 2-3 ایڈیشنز چھپ چکے ہیں۔ اس کا جو تازہ ترین ایڈیشن ہے وہ بک کارنر جیلم، اس کا وہ کر رہے ہیں، میں اس پہ کام کر رہا ہوں۔ میں وہ بچہ جو جزیرے میں اکیلا رہ گیا، خود ہی اپنا باپ خود ہی اپنی ماں بننا پڑا۔ میں نے پنجاب یونیورسٹی کے ہاسٹل میں 5 سال ایز اے انڈر گریجویٹ گزارے۔ میری زندگی کے خوبصورت ترین سال تھے، خوشحالی، آرام، سکون۔ اس کے بعد میرے ڈیفرنسز ہو گئے اپنے والد، اللہ بخشے، جن کو میں آئیڈیلائز کرتا تھا، آج بھی کرتا ہوں۔ وہ چاہ رہے تھے کہ میں سول سروس میں آؤں، میں چاہ رہا تھا کہ میں رائٹر بنوں۔ پڑھی میں نے اکنامکس تھی، بننا چاہ رہا تھا میں رائٹر۔ تو بہرحال بات یہاں تک پہنچ گئی کہ میں نے گھر چھوڑ دیا۔ سعید صفدر مرحوم میرا بہت ہی پیارا دوست تھا، اس سے کچھ پیسے لیے، اس کے کپڑے لیے، اس کی گھڑی لی، اپنی گھڑی، میرے وہاں سونے کی ایک چین ہوتی تھی، وہ اپنے کپڑے یہ وہ دے دلا کے میں نے اپنی امی کو کہا کہ آپ میاں صاحب کو بتا دیں۔ انہوں نے مجھے، جب سی ایس ایس پہ میں نے انکار کیا تو انہوں نے کہا کہ اپنے فیصلے اس وقت کرنا جب اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جاؤ گے۔ ابھی رزلٹ نہیں آیا تھا میرا، تو میں نے امی کو وہ سارے اپنے کپڑے، اپنی گھڑی، یہ وہ سعید صفدر سے میں نے پیسے بھی لیے، یہ وہ میرا بہت پیارا دوست تھا۔ وہ اس لیے دولت مند تھا کہ والد کو اس کے اللہ بخشے ان کو کالج ہو گیا، تو اس کو کالج چھوڑ کے تو آڑت میں ظاہر ہے پیسہ بہت ہوتا ہے، تو وہ ہی واز ایفلوئنٹ۔ میرا عزیز ترین دوست تھا سعید صفدر۔ اس سے میں نے 2-4-5 ہزار روپیہ پکڑا، اس کے کپڑے لیے، اس کی گھڑی اتروائی، فلانا ٹمکانا کر کرا کے میں اپنا سارا کچھ اپنی والدہ کو اللہ بخشے، میں نے کہا کہ یہ ان کو واپس کر دینا، اب میں ان سے تب ملوں گا جب میں اپنے قدموں پہ کھڑا ہو جاؤں گا۔ اور ساتھ میں نے ایک اور بات، اپنی امی اللہ بخشے چند سال پہلے وہ اپنے رب کے پاس چلی گئی، تو میں نے کہا جی کہ آپ ان کو یہ بتا دینا کہ اس نے یہ کہا ہے کہ میں آپ کا دیا ہوا نام بھی استعمال نہیں کروں گا۔ مائیں تو پھر مائیں ہوتی ہیں، وہ رو پڑی، تو میں نے کہا امی میں پہلے بھی ہاسٹل میں ہی تھا نا، 1-1.5 مہینے کے بعد آیا کرتا تھا، اب بھی میں سعید کے گھر آیا کروں گا، آپ آ جایا کرنا۔ سعید واز لائک اے فیملی ممبر، جیسے گھروں میں ہوتے ہیں بچوں کے قریبی دوست، وہ گھر کے بچے ہی ہوتے ہیں۔ خیر، تو ہاں یہاں میں آپ کو بتا دوں میرا اوریجنل نام جو ہے یونیورسٹی تک وہ تھا اسرار الحق۔ میرے والد میاں نثار الحق مرحوم اللہ بخشے بہت خوبصورت اور عالی شان آدمی تھے۔ میرے دادا میاں امام الحق، تو میں نے وہ نام چھوڑ دیا۔ حسن نثار میرا قلمی نام ہے، بیسیکلی میرا یونیورسٹی تک نام اسرار الحق تھا۔ ولد میاں نثار الحق، دادا میاں امام الحق۔ خیر،
جب میں یہاں آیا تو زندگی میں پہلی بار مجھے پتا چلا، لاہور آیا، پہلے ہاسٹل میں تھے، شہزادوں کی طرح رہتے تھے، پتا چلا زندگی کس بھاؤ بکتی ہے اور بیچتی ہے۔ وہ خیر ایک سٹرگل کا پیریڈ ہے، تو الحمدللہ میرے رب نے مجھے سنبھالا، لیکن مجھے ایک پروسیس سے گزرنا پڑا جس کا مجھے کوئی شعور نہیں تھا، اندازہ نہیں تھا۔ سو یہ شیپ ہے نا، میں وہ بچہ جو جزیرے میں اکیلا رہ گیا، خود ہی اپنا باپ، خود ہی اپنی ماں بننا پڑا، یہ اس زمانے کا شعر ہے، گانا ہے۔